آج ہم پاکستان کے ایک دوسرے ارب پتی حکمران خاندان بھٹو خاندان کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ شریف خاندان کی طرح بھٹو خاندان بھی پاکستان کے ان خاندانوں میں شامل ہے جو پاکستان کی 70% دولت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ چنانچہ آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ بھٹو خاندان کے آباء و اجداد کون تھے اور یہ لوگ برصغیر کے کس علاقے سے ہجرت کر کے سندھ آئے تھے۔ چونکہ یہ لوگ ہندو تھے تو انہوں نے کس وجہ اور کس کے پریشر میں آ کے اسلام قبول کیا اور اس خاندان کے کون کون سے افراد کو قتل کیا گیا اور زرداری خاندان نے اس خاندان پہ مکمل طور پہ قبضہ کیسے کر لیا۔ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انفوٹینمنٹ چینل۔ ویورز، بھٹو خاندان کا تعلق راجپوت ہندوؤں کے بھٹی قبیلے سے تھا جنہیں پنجاب میں بھٹی جبکہ سندھ میں بھٹو خاندان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کچھ مورخین کے مطابق یہ لوگ ہندوستان کے راجستھان کے علاقے میں آباد تھے، جبکہ کچھ دوسرے مورخین یہ مانتے ہیں کہ اس خاندان کا تعلق ہریانہ پنجاب کے ایک گاؤں باتوں سے تھا اور اسی گاؤں کے نام سے انہیں بھٹی یا بھٹو کہا جانے لگا۔ اس خاندان کے جد امجد سیتو بھٹی تھے جو مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں جزیہ سے بچنے کے لیے اسلام لے آئے اور انہوں نے شیعہ مکتب فکر کو اپنایا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے لیے خان کے لقب کا انتخاب کیا، جس کے بعد انہیں سیتو خان بھٹی کہا جانے لگا۔ سیتو کی قیادت میں یہ خاندان پہلے سندھ کے علاقے رتو دیرو اور پھر لاڑکانہ میں آباد ہوا، جہاں یہ لوگ بھٹو خاندان کے نام سے مشہور ہوئے۔ سیتو خان کے بیٹے پیر بخش بھٹو اور ان کے بیٹے ڈوڈا خان بھٹو تھے۔ ڈوڈا خان کے دور میں سندھ میں برطانوی راج کا آغاز ہوا۔ انگریزوں نے ڈوڈا خان کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنے قریب کر لیا اور انہیں بہت سی جاگیر بھی عنایت کی، جس سے یہ لوگ سندھ کے جانے مانے جاگیردار بن کے سامنے آئے۔ ڈوڈا خان کے بیٹے خدا بخش بھٹو تھے، جو اس لیے بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ انہوں نے لاڑکانہ میں ایک گاؤں گڑھی خدا بخش کی بنیاد رکھی، جسے آج بھٹو خاندان کا آبائی گاؤں مانا جاتا ہے، اور بھٹو خاندان کے انتقال کر جانے والے تمام افراد کو اسی گاؤں میں ان کے خاندانی مقبرے میں دفن کیا جاتا ہے۔ خدا بخش بھٹو کے بیٹے مرتضیٰ بھٹو کے دور میں انگریز جو پہلے ان پہ بہت مہربان تھے، اب مکمل طور پہ اس خاندان کے خلاف ہو چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مرتضیٰ بھٹو اب سندھ کے سب سے بڑے جاگیردار بن چکے تھے اور لاڑکانہ، سکھر اور جیکب آباد میں 2,50,000 ایکڑ زمین کے مالک تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب وہ انگریزوں کو چیلنج بھی کرنے لگے۔ چنانچہ انگریزوں نے مرتضیٰ بھٹو کو دھوکے سے زہر دے کے قتل کر دیا۔ مرتضیٰ بھٹو کے 2 بیٹے شاہ نواز بھٹو اور نبی بخش بھٹو تھے۔ ان میں نبی بخش بھٹو مرتضیٰ بھٹو کے بڑے بیٹے تھے، جو برطانوی راج میں لاڑکانہ سندھ میں پیدا ہوئے۔ آپ تقسیم ہند سے قبل ہندوستان کی قانون ساز اسمبلی کے رکن رہے اور پاکستان بننے کے بعد ایک وکیل اور سیاستدان کے طور پہ خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ان کے 2 بیٹے ممتاز علی بھٹو اور معشوق بھٹو تھے۔ ان میں ممتاز علی بھٹو سندھ کے گورنر اور چیف منسٹر بھی رہے۔ آپ ذوالفقار علی بھٹو کے کزن تھے اور انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبر کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اکثر انہیں اپنا ٹیلنٹڈ کزن کہہ کے پکارا کرتے، لیکن سن 2018 کے الیکشنز میں وہ عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف میں شامل تھے۔ ممتاز علی بھٹو کے بیٹے امیر بخش بھٹو کو بھٹو خاندان کا موجودہ سربراہ اور سردار مانا جاتا ہے۔ اپنے والد کی طرح وہ بھی عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہیں اور پی ٹی آئی سندھ کے صدر بھی ہیں۔ ویورز، تو چلیں اب ہم غلام مرتضیٰ بھٹو کے دوسرے اور سب سے اہم بیٹے شاہ نواز بھٹو کی بات کرتے ہیں۔ آپ سن 1888 میں گڑھی خدا بخش لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ آپ بھٹو قبیلے کے سردار، ایک جاگیردار اور ایک سیاستدان بھی تھے، اور کہا جاتا ہے کہ سندھ کو بمبئی پریزیڈنسی سے الگ کر کے ایک علیحدہ صوبہ بنانے میں بھی ان کا بہت اہم کردار تھا۔
ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے انگریزوں نے انہیں خان بہادر اور سر کے خطاب سے نوازا۔ شاہ نواز بھٹو کی شادی خورشید بیگم یا لاکھی بائی سے ہوئی، جو شادی سے پہلے ایک ہندو خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور پاکستان بننے کے بعد وہ شاہ نواز کے ساتھ پاکستان آ گئیں، تاہم ان کے بھائی اور باقی کا خاندان انڈیا میں ہی رہا۔ شاہ نواز بھٹو اور خورشید بیگم کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھیں۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے سکندر علی بھٹو تھے، جو بچپن میں نمونیا سے انتقال کر گئے۔ اسی طرح ان کے دوسرے بیٹے امداد علی بھٹو کا انتقال ہیپاٹائٹس سے ہوا۔ ان کی بیٹی ممتاز صاحبہ بھٹو کی شادی ایک فوجی بریگیڈیئر محمد مصطفیٰ سے ہوئی، جو سندھ کے سدھی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ شاہ نواز بھٹو اور خورشید بیگم کے سب سے اہم بیٹے ذوالفقار علی بھٹو تھے، جو جنوری سن 1928 میں لڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ وہ پاکستان کے 4تھے صدر اور 9ویں وزیر اعظم کے عہدے پہ فائز رہے۔ وہ ان گنے چنے پاکستانی سیاستدانوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے حاصل کی۔ جہاں تک ان کی سیاست کی بات ہے تو پاکستان کے کئی دوسرے سیاستدانوں کی طرح انہیں بھی ایک آرمی جنرل فیلڈ مارشل ایوب خان کی سرپرستی حاصل رہی۔ انہوں نے سن 1967 میں اپنی سیاسی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، اور ویورز 1970 کے الیکشن کے نتیجے میں شیخ مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو میں اقتدار کے ایک جھگڑے کے نتیجے میں بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ چنانچہ اگر یوں کہا جائے کہ پاکستان کے ٹکڑے کرنے میں ذوالفقار علی بھٹو کا ہاتھ بھی تھا تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا سب سے اہم کام یہ تھا کہ ان کی حکومت میں سن 1973 کا آئین وجود میں آیا، جو پاکستان کا موجودہ آئین بھی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو شروع کرنے میں بھی انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ 5 جولائی سن 1977 کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل ضیاء الحق نے ایک فوجی بغاوت کے ذریعے بھٹو کو معزول کر دیا اور ان پہ ایک مقدمہ چلا کے سن 1989 میں انہیں پھانسی چڑھا دیا۔ بھٹو کی پہلی شادی اپنی ایک کزن شیرین بیگم سے ہوئی، لیکن جلد ہی ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے دوسری شادی ایک ایرانی کرد نسل کی خاتون نصرت اصفہانی سے کی، جو پھر نصرت بیگم کے نام سے مشہور ہوئیں۔ ان سے ذوالفقار علی بھٹو کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے شاہ نواز بھٹو نے اپنے والد کی جان بچانے کے لیے پوری دنیا میں ایک مہم شروع کی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا، اور اپنے والد کی پھانسی کے وقت وہ یورپ میں جلا وطن رہے اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف مزاحمت کرتے رہے۔ سن 1985 میں 26 سالہ شاہ نواز فرانس میں اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے۔ بھٹو خاندان کا دعویٰ تھا کہ انہیں زہر دے کے قتل کیا گیا۔ چنانچہ فرانسیسی حکومت نے ان کی بیوی ریحانہ پہ شک کرتے ہوئے انہیں حراست میں رکھا، لیکن ان پہ کچھ ثابت نہ ہو سکا، جس کے بعد وہ امریکہ منتقل ہو گئیں۔ ان کی ایک بیٹی سسی بھٹو آج بھی امریکہ میں اپنی والدہ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی سنم بھٹو آج ان کی واحد زندہ بچ جانے والی اولاد ہیں، جو بے نظیر بھٹو کی چھوٹی اور چہیتی بہن ہیں، تاہم وہ اپنی پوری زندگی سیاست سے دور ہی رہیں۔ ان کی شادی ناصر حسین سے ہوئی، جو جوناگڑھ ریاست کے نواب کے بیٹے تھے، لیکن شادی کے کچھ عرصہ بعد ان دونوں میں ڈائیورس ہو گئی۔ ناصر حسین سے ان کے ایک بیٹے شامیر حسین اور ایک بیٹی آزادہ حسین پیدا ہوئیں، جو آج اپنی والدہ کے ساتھ برطانیہ میں مقیم ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے چھوٹے بیٹے غلام مرتضیٰ بھٹو تھے، جو ایک ہارورڈ گریجویٹ اور انتہائی پڑھے لکھے انسان تھے۔ انہوں نے اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جنرل ضیاء الحق کے خلاف ایک مسلح جدوجہد کا آغاز کیا۔ اس جدوجہد کو ان کے والد کے نام سے الذوالفقار کہا جاتا تھا۔ اسی جدوجہد کے نتیجے میں ان پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا ایک جہاز ہائی جیک کرنے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے۔ وہ بے نظیر اور ان کے شوہر آصف علی زرداری پہ سب سے زیادہ تنقید کیا کرتے۔
کہا جاتا ہے کہ انہیں کراچی میں ان کے گھر کے نزدیک ایک پولیس مقابلے میں قتل کرایا گیا۔ افغانستان میں جلاوطنی کے دوران انہوں نے ایک افغانی لڑکی فوزیہ فصیح الدین سے شادی کر لی۔ فوزیہ سے ان کی ایک بیٹی فاطمہ بھٹو پیدا ہوئی، تاہم ان دونوں میں جلد ہی علیحدگی ہو گئی، جس کے بعد مرتضیٰ بھٹو اپنی بیٹی کے ساتھ شام چلے گئے۔ شام میں انہوں نے ایک لبنانی خاتون غنوہ سے شادی کی، جن سے ان کا ایک بیٹا ذوالفقار علی بھٹو جونیئر پیدا ہوا، جو موجودہ دور میں امریکہ میں مقیم ایک آرٹسٹ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سب سے اہم اور قابل بیٹی بے نظیر بھٹو تھی، جنہیں اپنے والد کی سیاسی جانشین بھی مانا جاتا ہے۔ انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے دنیا کی ٹاپ کی 2 یونیورسٹیز ہارورڈ اور یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ انہیں پوری مسلم دنیا اور پاکستان کی پہلی خاتون پرائم منسٹر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ آپ سن 1988 اور 1993 میں پاکستان کی 11ویں اور 13ویں پرائم منسٹر منتخب ہوئیں، لیکن دونوں دفعہ ایز اے پرائم منسٹر وہ اپنے ٹرمز پورے نہ کر سکیں۔ پہلے ٹرم میں سن 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے انہیں برطرف کیا، جبکہ دوسرے ٹرم میں سن 1996 میں صدر فاروق لغاری نے ان کی اسمبلیوں کو توڑ دیا۔ ویورز، ان دونوں حکومتوں کے دوران ان پر اربوں کی کرپشن کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ سن 1997 میں الیکشن ہارنے کے بعد وہ ایک خود ساختہ جلاوطنی میں چلی گئیں اور دبئی اور لندن میں رہنے لگیں۔ تقریباً 10 سال تک جلاوطن رہنے کے بعد وہ سن 2007 میں پاکستان واپس آئیں کہ جب پاکستان میں ایک دوسرے فوجی ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کی فوجی حکومت قائم تھی۔ اس وقت یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ سن 2008 کے الیکشنز میں وہی پاکستان کی وزیر اعظم ہوں گی، لیکن 27 دسمبر سن 2007 میں راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ایک جلسے کے بعد ایک شخص نے ان پر 3 فائر کیے اور پھر اپنے آپ کو ایک دھماکے سے اڑا دیا، جس کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو ہسپتال پہنچنے سے پہلے رستے میں ہی دم توڑ گئیں۔ انہیں گڑی خدا بخش میں اپنے خاندانی مقبرے میں اپنے والد کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ویورز، اس فیملی ٹری میں سب سے متنازع شخصیت بے نظیر بھٹو کے شوہر آصف علی زرداری ہیں، جن پر بے نظیر بھٹو اور ان کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کو قتل کرنے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے۔ آصف علی زرداری سندھ سے تعلق رکھنے والے ایک زمیندار حاکم علی زرداری کے بیٹے ہیں۔ انہیں سن 1987 میں بے نظیر بھٹو سے شادی کے بعد بہت شہرت ملی اور بے نظیر کی شہادت کے بعد وہ پاکستان کے 11ویں صدر بننے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں مسٹر 10% کے نام سے مشہور ہیں، کیونکہ ان پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ سرکاری کانٹریکٹس دینے کے لیے 10% رشوت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان پر اربوں کی کرپشن کے کیسز ہیں۔ بے نظیر بھٹو کا آصف علی زرداری سے ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے نظیر کی شہادت کے بعد ان تینوں کی پرورش آصف علی زرداری کی بہن فریال تالپور نے کی۔ ان کے بیٹے بلاول پاکستان پیپلز پارٹی کے موجودہ چیئرمین ہیں۔ یہ بھی اپنی والدہ اور نانا ذوالفقار بھٹو کی طرح آکسفورڈ گریجویٹ ہیں۔ آصف علی زرداری نے انہیں بھٹو خاندان سے جوڑنے اور سیاسی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے ان کا نام بلاول زرداری سے تبدیل کر کے بلاول بھٹو زرداری کر دیا تھا۔ ان کے علاوہ زرداری اور بے نظیر بھٹو کی 2 بیٹیاں بختاور اور آصفہ کراچی میں مقیم ہیں۔ چونکہ یہ ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں تو کسی بھی وقت یہ دونوں بھی سیاست میں آ سکتی ہیں۔ ویورز، نواز شریف اور عمران خان کے آباء و اجداد کون تھے؟ ان دونوں کے خاندانوں کی فیملی ٹری دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔